बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حمد ہے اس ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور درود و سلام ان پر، ان ذوات مقدسہ پر جو اس کے اہل ہیں۔ پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہیں۔ میری کو ہوسٹ ہیں مس افشاں آصف۔ ناظرین، یہ پروگرام لوح دل جو ہے وہ اس کا موضوع ہماری زندگی ہے، اور اس کے پارٹیسپینٹس میں اور آپ ہیں۔ ہم اس میں بات کریں گے زندگی کے ان پہلوؤں کے بارے میں جن کے بارے میں عموماً بات نہیں کی جاتی، کرنے والے کرنا چاہتے نہیں ہیں، یا کر نہیں پاتے، یا کہنے سے کتراتے ہیں۔ اور یہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ ہم زندگی، اس کے پہلوؤں کے اس کے حوالے سے اس میں مختلف بات کر رہے ہوں گے۔ تو لوح دل ایک ایسی خواہش، ایک ایسی بات جو کہ ہم سب کے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو بول نہیں پاتے۔ تو ہم اس اپرچونٹی کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ شاید ہم وہ باتیں جو کہ عرف عام میں نہیں ہیں آپ کی خدمت پیش کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید اس پروگرام میں۔ لوح دل اپنے نام کی طرح منفرد ہوگا، اور اگلی ایپیسوڈز میں آپ دیکھتے بھی رہیں گے کہ بہت ہی منفرد موضوعات کو ہم لوگ زیر بحث لائیں گے۔ لیکن حسن صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، لوح دل کیوں؟ مس، لوح کہتے ہیں تختی کو، ٹھیک ہے، اور دل ہم سب کے پاس موجود ہے۔ ایسا ہوا کہ ڈیورنگ میں ورک، پروفیشنل ورک میں، ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ اب ان کی تربیت کے دوران، ان کے ساتھ کام کرتے، ان کی ٹریننگ کے دوران مجھے لگا کہ وہ چیز جو وہ ہے، وہ مسئلہ، وہ پرابلم، وہ چیلنج جو آپ سمجھتے تھے، وہ دکھتی ہوئی رگ، وہ بات جو آپ سمجھتے تھے کہ شاید میرے ساتھ گزر رہی ہے، جب آپ کسی آڈینس کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ ایسے کس نے آپ کے ساتھ کس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ 100 میں سے 80%، 80% افراد نے کہا جی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو چکا ہوا ہے۔ سم تھنگ دیٹ از ویری یونیک، کوئی چیز جو آپ بہت مختص ہے یا آپ کے لیے بہت مخصوص ہے، وہ آپ جب لوگوں کے حال جانیں، ان سے پوچھیں، ان سے رک کے سوال کریں، تو پتہ لگتا ہے وہ اتنی مخصوص نہیں ہے، وہ تو عام ہے، ان کے ساتھ بھی وہی بیت رہی ہے جو آپ کے ساتھ تھوڑے سے مختلف کلر میں، مختلف عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ بیت رہی ہے۔ تو لوح دل جو میرے دل پہ بیت رہی ہے، آپ سب کے دل میں بیت رہی ہے۔ ہم اسی معاشرے، اسی ملک، اسی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، اسی لیے دس از ہاؤ دی لوح دل ایوالوڈ، کہ وہ بات جو ہم سب کے دلوں پہ کتب ہے، لکھی بھی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے یا گھبراتے ہیں۔ دس از دی تھیم فار دس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حسن صاحب، جہاں ہم لوگ کی بات ہو رہی تھی ٹاپک کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ رہنمائی پہ بات کریں گے، گائیڈنس۔ مجھے یہ بتائیے کہ آخر رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ رہنمائی کہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے ہے؟ سفر سے پہلے، سفر کے دوران، سفر کے اختتام پہ رہنمائی کہاں کہاں ضروری ہے، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں؟ جی دیکھیے، گائیڈنس کہہ لیں، رہنمائی کہہ لیں، راہ دکھانا کہہ لیں، نما کہتے ہیں دکھانے والے کو، شو کرنے کا، راہ، راستہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے۔ رہنمائی از لائک، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کی منزل ہے کیا، کلیئرٹی۔ بالکل آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں رتی برابر بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جب وہ ایگزامپل دیکھیں، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صبح مارکیٹ جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ، اور اگر آپ قدم باہر نکالیں اور آپ کو یہ علم نہ ہو کہ آپ نے جانا کدھر، تو لوگ ہماری ذہنی حالت پہ شبہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی بغیر کسی منزل کی سمت کے گزار دیتے ہیں، اسی روز و شب کے ایام میں گزار دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار کہ وہ جیسے دائروں میں ہم چل رہے ہیں۔ تو گائیڈنس ضروری ہے اس کے لیے۔ پہلے آپ کو سمجھ میں طے ہونا چاہیے کہ آپ کی سمت کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہیے کسی بھی کام میں، وہ آپ کی پرسنل لائف ہے، پروفیشنل لائف ہے، بچوں کی پرورش ہے، بزنس ڈیولپمنٹ ہے، کوئی ایریا ایسا ہے جہاں، کسی بھی ایریا ایسا نہیں ہے، آپ کی زندگی کا پہلو نہیں ہے جہاں پہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از دی فرسٹ تھنگ، آپ کو یہ مان لینی چاہیے۔ یہ الگ سوال آئے گا کہ گائیڈنس کہاں کی، کس کی، کیسے، بالکل کی بات ہے۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز بھی ہمیشہ سے پوچھنی ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی بھی ہوں، اور میں یہ ہمیشہ سوچتی بھی ہوں کہ آخر ہم رہنمائی لیتے ہوئے اتنا کتراتے کیوں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں رہنمائی لینے میں
ہمیں پیش آتی ہے، وہ دقت کون سی ہے جو کہ ہمیں رہنمائی لینے میں پیش آتی ہے؟ میں اکثر ایک بات اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے. تو جاننے اور ماننے میں فرق کیا ہے؟ ایگو کا ماننے میں ایگو نفس کو چلنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پاور رکھنا پڑتا ہے. جاننے میں ایگو کی بڑی زیادہ اس کے غبارے میں بڑی ہوا بھر جاتی ہے. میں آپ سے کوئی باتیں سیکھوں گا، 4 لوگوں کے دماغ میں جاؤں گا، تمہیں کیا پتا یہ بات تو یوں ہوتی ہے، یا فلاسفیکل مسئلہ تو یوں ایسے حل ہوتا ہے، اس کا تو یہ حل. آپ کے کندھوں پہ سٹار لگ جاتے ہیں، آپ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بڑے فخر سے بات کرتے ہیں، مجھے تو یہ بات پتہ ہے. جان لینے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے بالعموم فوکس ہوتا ہے جاننے میں، تاکہ ہم زیادہ خود نمائی کے اوپر ہیں. ماننا اس کے برعکس ہے. ماننا یہ کہ جو آپ جانیں اس کو تسلیم کریں with 100%، جو کہ آپ تسلیم کر سکتے ہیں، اور جس کی قرآن میں قلب سلیم کی بات کی گئی ہے، وہ قلب جو مکمل تسلیم کی حالت میں ہو. جب آپ مکمل تسلیم کی حالت میں ہوں گے تو آپ عمل کر رہے ہوں گے. تو وہ جو ایلیمنٹ ہے کہ تو ایک تو یہ کہ رہنمائی اس لیے لوگ نہیں لینا چاہتے کہ اس میں نفس کو کچلنا پڑتا ہے. آپ کو کسی جس طرح رہنمائی لیں گے آپ کو اپنے سے ہائر پیڈسٹل پہ رکھنا پڑے گا. آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا، کسی بھی چھوٹے سے ایریا کے لیے کیوں نہیں لے رہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا علم میرے سے زیادہ ہے، یا اس کے پاس تجربہ، اس کی زندگی، اس نے کچھ مجھ سے زیادہ جان رکھا ہے، دیکھ رکھا ہے. ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. آپ نے دیکھا اکثر میل ایگوز کیا ہوتی ہے، وہ راستے پر آدھے گھنٹے کسی بلاک میں پھرتے رہیں گے ڈی ایچ اے میں، لیکن کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ نہیں. دس از ون آف دی فیکٹرز از دیئر کہ ہم ایسا یہ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پر ٹکرے مارتے رہتے ہیں، لیکن رک کے نہیں پوچھتے کہ یار راستہ کدھر ہے. تو آئی تھنک یہ ہمیں جاننا چاہیے. بالکل آپ نے اس چیز کو اس سے تو ریلیٹ کر دیا کہ موجودہ دور میں ہمیں رہنمائی لینے میں اپنی ایگو کو نکالنا پڑے گا، تبھی ہم کسی ایک اچھے پوائنٹ پہ اور سکسیس میں ہم آگے جا سکتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو رہنمائی کے لیے نبی پاک کو بھیجا تھا. جی، اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی. اور بیسیکلی دیکھیے، یہ چونکہ تمام انسانیت کی بات کریں، ہم کسی خاص مذہب سے بھی ہم اپنے آپ کو لمیٹائز نہیں کر رہے. ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو رہنمائی ہے، مطلب حجت کی بات کرتا ہوں اس پہ، کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہ بھی بھیجتا تو لوگوں کی عقل یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کائنات کا کوئی مالک حاکم ذات موجود ہے جو ایک ہے. اس کا مطلب کہ ہمارے پاس 2 طرح کی گائیڈنسز، 2 طرح کی گائیڈ لائنز موجود ہیں. ایک کو کہتے ہیں حجت باطنہ اور ایک کو کہتے ہیں حجت ظاہرہ. اب آپ ان دونوں میں جو ہے فرق بھی بتائیں گے اور عام فہم زبان میں بتائیں گے، تاکہ ناظرین جو ہے وہ اس کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کریں اور جانیں کہ اچھا یہ یوں ہے تو یہ اس کا مطلب اصل میں ہے کیا. حسن صاحب آپ ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے. حجت جو باطنہ ہے اس کا نام ہے عقل، اور جو حجت ظاہرہ ہے وہ ہے انبیاء، ڈیوائن گائیڈنس. وہ لوگ جو کہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام الہامی کتب میں، ریگارڈلیس ہم کسی بالکل وہ تمام لوگ جو کہ خدا کی طرف سے اپنے انسانیت کے لیے، ان کو گائیڈ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے، مشعل راہ بنائے گئے. تو وہ ایکسٹرنل ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرنل گائیڈنس موجود نہ ہوتی، مثال کے طور پہ، تو بہت بیسک ہے، اس نے بڑا لمیٹائز کیا ہوا ہے. تو اللہ انسانوں کی عقل یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ کوئی اس پوری سسٹم کا، اس پوری کائنات کا پالن ہار بنانے والا کوئی ایک سٹیپ ہے. تفکر کی بات ہے. باقی وہ میں شرعی مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بس عام فہم کے لیے کہ آپ کوئی تک، مطلب دیکھیے، اٹس اے کامن سینس. یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ کسی کمرے میں داخل ہوں اور وہاں پہ ایشٹرے پہ سگریٹ جل رہا ہو تو آپ کی عقل فوراً بتائے گی کہ ابھی کوئی چند پہلے یہاں سے کوٹ کے گیا ہے. یا اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کسی گراؤنڈ میں جائیں، وہاں پہ تازہ کٹی ہوئی گھاس ہے یا گلاب اگے ہوئے، تو آپ کہیں گے یار کسی اچھے مالی نے یہ کام کیا ہے. یا اس راستے سے شاید کوئی اچھا جس نے ذوق لوگ ہیں جو اس باغ کی پرورش کر رہے ہیں. تو یہ ایک کامن سینس ہے، عقل عامہ. اس کے لیے کوئی باپ کوئی آپ کو ہائی آئی کیو 140+ 130+ میں نہیں چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو اس سے کو موجود ہے. تو یہ ساری رہنمائی ہمارے پاس کہیں نہ کہیں سے فال کر رہی ہوتی ہے. تو ایک ہمارے اندر حجت باطنہ عقل، ٹھیک ہے، اور ایک حجت ظاہرہ انبیاء. اور قرآن نے دونوں طرف آپ کو، ایون بائبل نے آپ کو دونوں طرف بتایا
کہ جی آپ فکر کریں، غور کریں، سوچیں، سمجھیں، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ لیکن کیسے فکر کریں؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم نا. ہی نہیں ہے. اچھا ٹائم بھی ایک ہو سکتا ہے وقت ہمیں ٹائم دیا، مطلب ہمیں کچھ اس پہ آگے بات کرنے کا موقع رہتا ہے، وقت پہ ایک الگ پوری بحث ہے. بالکل، یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے. جی بالکل. تو ہم ٹائم نہیں دیتے جی، ہم ٹائم نہیں دیتے. ہم ٹائم کیوں نہیں دے پاتے؟ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ترجیحات کو کس طرح سے ہم نے ان کا تعین کرنا ہے، ترجیحات کو کس طرح سے ہم طے کریں گے، یہ میں حسن صاحب سے ہی پوچھوں گی، اور یہ حسن صاحب ہی ہمیں گائیڈ کریں ترجیحات اس گے. لیے طے نہیں کہ منزل کلیئر نہیں ہے. منزل کلیئر نہیں ہے. یہیں سے ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین، لیٹس ہیو اے شارٹ بریک. بریک کے بعد آتے ہیں حسن صاحب سے پوچھتے ہیں وقت کا تعین کیسے ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی رہنمائی کی. رہنمائی کے بارے میں کافی سارا کچھ ہمیں حسن صاحب بتا چکے ہیں. رہنمائی کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، رہنمائی کیسے کیسے لی جا سکتی ہے. رہنمائی لینے میں کسی قسم کا کوئی دقت اور کوئی ایگو کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے ہے، لیکن وقت کا تعین اور اپنی پریورٹی سیٹ کرنا یہ کتنا ضروری ہے، یہ میں اب حسن صاحب سے پوچھوں گی، اور یہ اب ہمیں بتائیں گے کہ وقت کا تعین کیسے ہونا چاہیے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے. جی حسن صاحب. ہم نے بات شروع کی تھی کہ رہنمائی کے لیے آپ کو اسٹیپ 1 از آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جانا کدھر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کا تعلق کامن سینس سے، آپ کو پتہ ہو کہ جس سے رہنمائی لینی ہے اس کا کیا اسٹیٹس، اس کا کیا مقام ہے. بالکل مطلب بیسک وہ بزنس ہے. مطلب ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم اپنے ہیئر ڈریسر سے پوچھتے ہیں یار گاڑی کون سی خریدیں. ٹھیک ہے. یا آپ اپنے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار کہ مطلب میں ناٹ اگینسٹ دی ہومیوپیتھی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوچھیں گے یار سرجری کے لیے والو کون سے کھولیں. مطلب ہم اس اچھا پرسنز جو اپنی 3 بزنسز کو لیپس کر چکے ہیں ان سے پوچھیں گے، ہم کاروباری مشورہ لیں گے یار چوتھا میں کون سا بزنس شروع کروں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس سے آپ رہنمائی لے رہے ہیں وہ کدھر ہے اس راستے پہ، اور اس کا تعلق عقل عامہ سے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا عقل عامہ سے، کامن سینس سے اس کا تعلق. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ٹیک اے جینیس کہ وہ آپ اس بات کو سمجھیں یا سمجھائیں. راستہ معلوم نہیں آ رہا پوچھ لیں، کھانا ٹھنڈا ہے گرم کر لیں. یہ اس لیول کی کامن سینس سے بات بتا رہا ہوں. آپ کو کسی جگہ نہیں پتا، آپ اس شخص سے راستہ نہیں پوچھیں گے جو خود بھی ڈھونڈ رہا ہے، خود ہی راستے ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تک وہاں نہیں پوچھیں گے. آپ پوچھیں گے پہلے، مطلب ذاتی طور پہ میں جب کسی گاڑی روک کے پوچھوں تو میں پوچھتا ہوں آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں مجھے تھینک یو ویری مچ، میں آپ سے کیا پوچھوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کسی سے گاڑی روکتے پوچھ لیں تو آپ کو اگر اسی علاقے کا رہنے والا تو آپ کو بہتر گائیڈ کر دے گا کہ آپ جس جگہ پہنچنا ہے، اگر راستہ کھو بیٹھے ہیں یا کہیں جانا چاہیے. بالکل آپ کی نارمل لائف سے بیسکس ہیں. وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے مقولہ میرے خیال میں کسی مشہور ناول کا ہے، وہ شرلک ہومز اینڈ ڈاکٹر واٹسن کا کردار بڑا مشہور ہوتا ہے. تو شرلک ہومز جو تھا اسے ڈاکٹر واٹسن سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی جلدی کیسے کیسز سالو کر لیتے ہو. تو وہ کہتا ہے ایلیمنٹری ڈاکٹر واٹسن، ایلیمنٹری بنیاد پہ کام کریں. بنیاد پہ ہم نے پورے معاشرے میں فار دا لاسٹ 70 ایئرز بالخصوص اور گزشتہ 150 سالوں سے بالعموم ہم نے بنیاد پہ کام نہیں کیا، وی ہیو لیفٹ اٹ آؤٹ، جس کی وجہ سے آج ہم اس اسٹیج پہ ہیں. تو بنیاد پہ کام ضروری ہے. تو رہنمائی کے لیے بنیاد پہ کام کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس ہونے چاہیے؟ ہم بات اپنے آپ کو وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن ہم آپ کو رہنمائی سے گائیڈ ہم اس آؤٹ کو کریں گے، رہنمائی کے ساتھ ہم اسی میں لنک لنک کر رکھیں گے. رہے ہیں. ٹھیک ہے. بنیاد فار ایگزامپل دیکھیے، بنیاد سے مراد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائریکشن فرسٹ بیفور اسپیڈ. آپ جانا چاہتے ہیں لاہور اور آپ بیٹھ گئے ہیں پشاور کی گاڑی میں، اور آپ کہیں گے خان صاحب جتنا جلدی چلائے، جتنا وہ بریک جتنا اسپیڈ بڑھائے گا وہ اتنی ہی آپ کی سمت سے دور چلا منزل سے دور لے کے چلا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بے علم کی عبادت آپ کو گمراہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کو پہچان رہا ہے تو صحیح. ٹھیک ہے. دا سیم وے اسی طرح سے اس کے اسٹیپس ہے. بیسک بنیاد کیا ہے؟ پہلے سمت، کلیئرٹی، پریفرنسز. کیونکہ آپ کو جب پتہ ہے کہ مجھے اس چیز کے لیے پر کام کرنا، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو پھر آپ اپنی تمام ترجیحات میں اس کو پرائیورٹی نمبر 1 رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا ہوا،
اس کا مطلب کہ ابھی تک آپ کے دل میں وہ چیز اس کبھی کھبی نہیں ہے, ابھی تک آپ کی وہ حسرت نہیں بنی جدھر آپ جانا چاہتے ہیں. یونیورس آپ کی حسرت کو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے, سم تھنگ دیٹ یو ڈیزائر, اینڈ آپ اس کے لیے کریں. آپ وشفل تھنکنگ کے اوپر بات نہیں کرتی یونیورس. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ کی حسد آ رہی ہو اور آپ اس کو لے کے آگے چلیں, اس کے اوپر آپ کریں, تو یہاں سے آپ سمت بنائیں گے. دس از دی بیسکس, ون آف تھنگس. کلیئرٹی نمبر ون, الٹیمیٹ کلیئرٹی, کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے مطابق پریفرنسز آف ترجیحات, اینڈ تھرڈ از دین از دی ایکشن اسٹیپس. اور پھر ہم چونکہ ہمارا بات رہنمائی پہ تھی, جی گائیڈنس, وی ہیو ٹو آسک somebody, جو شخص اس سے گزر چکا ہو, جو اس سے اس ایریا سے گزرا ہوا ہو, جو اس راہ سے واقف ہو, ہم اس سے رہنمائی لیں گے. اینڈ اس سے ہمیں آگے اور پھر بلکہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے, آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو, وہ جاننا چاہتے ہیں جو خوبصورت بات ہے. ایسا تھا کہ مامون کے دربار میں, مامون رشید کے دربار میں ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا. ٹھیک. اور وہ مناظرہ یہ تھا کہ اس وقت اسلامک اسٹیٹ بہت بڑی بڑھ چکی تھی. تو مناظرہ اس نے تمام علماء اسلام کو بلایا, اور اس نے کہا جی مجھے بتائیے گا کہ عقل کیا ہوتی ہے. اب بحث شروع ہوئی, بڑی زبردست بحث تھی, اور بڑے بڑے علماء وہاں پہ موجود تھے. تو اس کا بڑی طویل وہ واقعہ, لیکن اس کا لبے و لباب یہ تھا کہ یہ بات نکلی کہ عقل وہ ہے جو کہ بد اور خوب میں, اچھے یا برے میں تمیز کروائے. دیٹ از عقل. اب لوگوں نے بڑی واہ واہ کی. تو امام علی رضا بھی وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے. اس نے مامون نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ بھی کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بد اور اچھائی ہے یہ بہت سے جانور بھی طے کر لیتے ہیں. مثلاً ایک گائے بھینس, یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھی گھاس کون سی ہے, بری کون سی ہے, اس کو چھو کرتا ہے. اب وہ پھر سارے جو پھر آپ نے فرمایا کہ عقل 2 اچھوں میں اچھا بہتر اور 2 بروں میں بدتر کی تمیز کرواتی. اب پھر واہ واہ ہونا شروع ہوگی, واہ واہ فرزند رسول صاحب کی بات کی. لیکن آپ نے اس کے بعد زیر لب کچھ کہا, اور زیر لب آپ نے کچھ کہا. آپ کے ساتھ ایک غلام کھڑا تھا, اس نے وہ سن لیا, اور اس نے کہا کہ دربار برخاست ہوا, لوگ چلے گئے, تو اس نے پاؤں پکڑ لیے, فرزند رسول پلیز وہ جو آپ نے جو زیر لب بات کی تھی مجھے سننی ہے آپ سے. بڑے اصرار کے بعد آپ نے فرمایا کہ عقل وہ ہے جو آپ کو حجت تک پہنچا دے. عقل وہ جو آپ کو آپ کے عام الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے, آپ کو حجت کتب زمان تک پہنچا دے, جو زمانے کا مرکز ہے, زمانے کا دائرہ ہے, اس تک پہنچا دے, جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصب شدہ جو ہدایت ہے اس تک پہنچا دے. عقل وہ ہے جو وہاں تک پہنچا دے. اس کے بعد عقل کا کام نہیں ہے. پھر اگر وہ کہے جاؤ اپنے آپ کو قتل کر دو کر دیں, پھر وہ کہے دھوپ میں کھڑے رہو کھڑے رہیں, اس کا مطلب کہ ہماری الٹیمیٹ گائیڈنس جو ہے وہاں سے ہمیں مل رہی ہوگی. دیٹ ویری امپورٹنٹ ہے. ہماری عقل کا کام ہی یہی ہے کہ آپ عقل کا, یہاں سے مجھے لیسن ملا کہ اس کا مطلب ہے کہ عقل کا ایک بنیادی کام ہے کہ رہنمائی کرنے والے تک آپ کو پہنچا دے. مطلب آپ نے کراچی جانا, آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, تو آپ اپنی پوری زندگی ایک ایئر لائن کے پائلٹ کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں. کین یو امیجن دیٹ؟ 250 مسافروں کی زندگی موت کا فیصلہ وہ بندہ کر رہا ہے. ہی کوڈ جسٹ رنڈر اٹ, وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے, وہ خراب کر سکتا ہے, لیکن آپ اپنی پوری زندگی پوری تمام لوگوں کی جانیں اس کے سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیا کریں, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اس لیے کہ وی ٹرسٹ ہم کہ وہ اس کو راستہ پتہ ہے, اس کو گائیڈنس پتہ ہے. یعنی کہ رہنمائی اور ٹرسٹ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, اور رہنمائی حاصل کرنے, ہم جس سے جا رہے ہیں رہنمائی لینے کے لیے, ہمیں اس پر ٹرسٹ ہونا چاہیے. ادروائز آپ رہنمائی لے نہیں سکیں گے, یا آپ حالت شک میں رہیں گے. بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ حالت شک کی دعا ہی نہیں ہے. تو جب آپ رہنمائی کی صورت, جیسے آپ رہنمائی لیں جس سے بھی لے رہے ہیں, مثلا مطلب جسٹ فار ایگزامپل آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, آپ اسی مذہب کے بارے میں ڈاؤٹ میں آ جائیں, آپ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ جس بزنس پروفیشن میں ہیں, آپ اسی بزنس پروفیشن, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں لاء کی اتنی زیادہ توڑنا کیوں ہو رہا ہے؟ قانون بنانے والوں کی طرف سے وکلا کے اوپر بہت سے, میں I don't want to go into that, لیکن اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو اپنے آئین پہ خود یقین نہیں ہے. They don't trust their آئین themselves. اگر کوئی شخص اپنے ہی آئین پہ ٹرسٹ کرتا ہو تو کبھی وہ ایسی بات نہ کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفیکٹ جو پریکٹیشنر ہے اس کو اپنے پریکٹس پرنسپلس پہ یقین کامل ہونا ضروری ہے, ادروائز آپ کی ساری زندگی رائے گاہ ہے. یہ بات امپورٹنٹ ہے.
اگر ہم نے ٹریفک سگنلس کے اوپر چلنا ہے یا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سرخ پہ رکنا ہے تو ہمیں سرخ پہ رکنا ہے. یہ اس ملک کے لاء کے لیے نہیں ضروری, یہ شاید میرے لیے ضروری ہوگا. تو جو ہم بات کر رہے تھے رہنمائی کے لیے, اسٹارٹ فرام آپ کے پاس کلیئرٹی ہو, آپ کو پتہ ہو کہ لینا کس سے ہے, گائیڈنس کس سے لینا. تیسری بات ہے کہ کامن سینس آپ کو بتائے گا, آپ کی عقل عامہ بتائے گی کہ یہ ٹھیک ہے آپ کو, لیکن ہم استعمال نہیں کریں کامن سینس کو, وی ناٹ یوزنگ اٹ. ٹھیک ہے, اور کامن سینس ایسی. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں ایک دم سے آیا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو. آپ نے کہا کہ عقل عامہ پہ یقین کیجیے اور کامن سینس بھی بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے, کامن سینس سے بھی کام لیجیے, رہنمائی بھی لیجیے, لیکن اپنی صلاحیتوں کو خود کیسے پہچان لیں بھائی, اس کے لیے بھی تو کسی کی رہنمائی ضروری ہے نا. دیکھیے اس کا سارا اس کا جواب تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے, لیکن میں اس کو ایڈریس ضرور کرتا ہوں. آپ اس کا جواب دیں, آپ دے سکتے ہیں, اور یہ ہمارے ٹاپک سے بہت زیادہ لنکڈ ہے. دیکھیے اپنی صلاحیتوں کو, انفیکٹ یہاں پہ جو بات میں کہوں گا ہمارے پیرنٹس کے لیے, ہمارے ٹیچرس کے لیے بڑی زبردست ہوگی. آئی تھنک ہمارا ٹپیکل ماڈل یہ کہتا ہے ایجوکیشن کا, آپ میتھس میں ویک ہیں, آپ اور محنت کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ انگریزی میں ویک ہیں, آپ انگریزی میں جس سبجیکٹ میں ویک ہیں آپ اس میں محنت کریں. جو ماڈل آف سکسیس ان دا ورلڈ ہے وہ اس کے متضاد ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس سبجیکٹ میں آپ آلریڈی تگڑے ہیں, اور اللہ نے ہر انسان کو ہر کسی نہ کسی سبجیکٹ میں آلریڈی کچھ نہ کچھ گفٹ دیا ہوا ہے, آپ اس گفٹڈ پہ تھوڑا سا محنت کریں, تھوڑا پالش کریں, وہ گفٹڈ اسٹرینتھ آپ کو باقیوں سے کئی گنا آگے لے جائے گی. مطلب آپ باقی لوگ دیکھیے ویکنیس پہ کام کرنا از ڈیفیکلٹ, اور جو آلریڈی اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایک کتاب ہے دی آرٹ آف وار, اس کا بلکہ تمام جنگوں کا اصول ہی ہے, جو جتنی بھی وار کی پرنسپلز ہیں, لڑائی کے قانون ہیں, آپ فوکس اپنی اسٹرینتھ پہ کرتے ہیں. آپ لڑائی لڑتے ہی اپنی وہ ایریا جو آپ کا اسٹرینتھ ہے. بلکہ اس پہ ایک مجھے یاد آیا, یہ جو شاولنس ہیں, چائنیز ہیں, مارشل آرٹس کے ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ افریڈ آف دیٹ موو, جو کہ آپ نے, میں ان 100 ڈفرینٹ قسم کے ایکشن جو مارکوٹائی والے ہیں, ان ڈفرینٹ 100 مارشل آرٹ کی 100 مووز یا 100 وار حربوں سے اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں جو آپ نے 100 مختلف قسم کے طریقے کیے ہیں, پر آئی ایم ورڈ اباؤٹ دیٹ ون موو جو آپ نے 10,000 ٹائمس پریکٹس کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ پرفیکٹ ہو چکا. جی بالکل. اس کا مطلب ہے کہ وہ موو جس پہ آپ اسٹرینتھ پہ ہیں, اگر آپ کسی شخص کا اسٹرینتھ ایریا ہے کیمراگرافی, وہ اس پہ کام کرے. اگر کسی اسٹرینتھ کا ایریا لکھنا, اس پہ کام کرے. وہ باقی لوگ جو لکھنے کے لیے پر توڑ رہے ہوں گے, یہ اس کا کہیں اس سے آگے جا چکا ہوگا. کسی بندہ کا ایریا بایولوجی, اس پہ کام کرے. ہم بایولوجی والے کو انجینئرنگ کے بچے انجینئرنگ پڑھیں, اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ ویکنیسز کی کام, ہمارا بیسیکلی ایجوکیشن ماڈل فلاڈ ہے, اس میں اٹ ہیز ٹو بی ریورکڈ, اس پہ پورے کام ہونے والا ہوا ہے. تو وہ کوئی تو اس کی توجہ دلائے گا. تو جو پریکٹیکل لائف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ ایکسل نہیں کرتے جو کہ اپنے نیچرل ٹیلنٹس کو ان کو موقع مل جائے, وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. فائنینشیل سکسیس تو آنی ہی ہوتی ہے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو کیا گائیڈنس مل رہی ہے اس کے اوپر کہ نہیں مل رہی ہے, یہاں سے بات ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کو, الٹیمیٹ صلاحیتوں کو پہچاننے. آپ کا سوال تو مجھے یاد آیا, کیسے پہچانیں. اب جس یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ انٹرسٹ یو مور, یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. یہ اس کے لیے تھوڑا سا, میں آپ سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, کبھی بیٹھ جائیں نا اپنے ساتھ بیٹھیں, کاغذ پینسل لے کے بیٹھیں, موبائل کو سائڈ پر رکھ کے بیٹھیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ بیٹھیں, اور یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنے کا معاوضہ نہ دیا جائے پھر بھی کر رہے ہوں, کہ کون سا کام ہوگا, what would you love to do, آپ کی جنون صلاحیت ہوگی, آپ اس پہ کام کر رہے ہوں. آسان سا کلیے, بہت ہی آسان حل بتایا ہے آپ نے, اور میرے سوال کو آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ایڈریس بھی کر دیا ہے. مزید رہنمائی کے حوالے سے ہم اور کیا جان سکتے ہیں, رہنمائی کیوں ضروری ہے, اور خواتین کے لیے رہنمائی کی کتنی ضرورت ہے, یہ بھی ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے حسن صاحب سے. کہیں مت جائیے گا, ہم ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. رہنمائی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سید حسن بخاری صاحب موجود ہیں سیٹ پہ, اور جو میرا ان سے کویشچن تھا بریک سے پہلے وہ یہ تھا کہ خواتین کے لیے کتنی ضرورت ہے رہنمائی کی, اور مشکل حالات میں وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو پرفیکٹ گائیڈنس دے سکتے ہیں. نہ صرف گائیڈنس دے سکتے ہیں بلکہ صحیح اور غلط میں پہچان بھی کرا سکتے ہیں. ویسے تو ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایک پرفیکٹ رہنمائی کی ضرورت مشکل حالات میں خواتین کے لیے کتنی ضروری ہے, یہ میں حسن صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, اور آئی ہوپ کہ حسن صاحب ہمیں اس کے حوالے سے بڑا زبردست سا گائیڈ کریں. آئی ہوپ کہ جی یہ اٹ سیلف ایک بڑا عنوان ہے, موضوع ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خواتین کے اوپر الگ سے پاکستان میں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی گائیڈنس کے لیے, کسی بھی حوالے سے فائنانشیل, ایموشنل, مینٹل ہیلتھ, اس پہ شدید کام کرنے کی ضرورت ہے. ایز فار ایز اس خواتین کی زندگی کے 3-4 بڑے فیصلے ہیں. اگر ہم کو زیادہ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ ان کا کیریئر یا ان کی تعلیمی یا ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا علمی ضروریات ہیں, اینڈ ان کا, اور وہ گول ڈائریکٹڈ ہوتا ہے ٹورڈز بینگ میرڈ. اور دوسرا, اور زندگی کا دوسرا بڑا پہلو ہے جو پوسٹ شادی کے بعد ان کا ہو جاتا ہے. 2 بڑی چوائسیز ہوتی ہیں. بدقسمتی دونوں پہ ہمارے طرف کوئی بہت اچھی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے. ہماری پیرنٹس کی طرف جو گائیڈ لائن ہے وہ سوشلی پریشرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سوشل پریشر پر اس کے اگین جو سوشل پریشر سے اتنا زیادہ ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہے وہ اتنے وہ صحیح طور پہ کسی کی رہنمائی, خود ہی ڈسٹارٹیڈ ہیں پریشر کے اندر, تب کسی کی رہنمائی کیا کر پائیں گے. اس موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ دیر آر ٹو ایریاز. فرسٹ آف آل, زندگی کی جو آپ نے رخ متعین کرنا ہے اس کی چوائس کیا ہے. مجھے لگتا ہے دس از ہائی ٹائم کہ ہم اب بچیوں کو ہوم اکنامکس کے ساتھ ساتھ ان کو ویلتھ مینجمنٹ بھی پڑھائیں. ویلتھ مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو بتایا جائے کہ بزنس مینجمنٹ بھی نہیں, وہ نہیں جو ایم بی اے کے پڑھا رہے ہیں, میں نہیں, بیسک بزنس انٹرپرینورشپ, اپنے چھوٹے کاروبار کو گھر سے کیسے, اٹس ہائی ٹائم یہ بھی بتائیں. اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی جائے, ایک تو وہ ایریا آ گیا. دین از دی ادر چوائس. ان دونوں ایریاز کے لیے وہ لائف کی زندگی کے ساتھی کی چناؤ کے لیے, کیونکہ پاکستان میں جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں 2 بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سارے فیصلے بھی ہیں ان کی زندگی کے بے شمار ہیں, لیکن ان 2 بڑے امبریلاز کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے, زندگی کا فرسٹ کیریئر کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں علمی میدان میں. اچھی بات ہے کہ اب ہمارے دور دیہات میں بھی لوگوں کو یہ شعور ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے ان کو, لیکن ابھی تک کتنا کلیئرٹی اس میں بھی نہیں آئی کہ ان کے اوپر چوائس نہیں دی جا رہی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو ایک تو وہ گائیڈنس. سیکنڈ از ان دونوں کے اندر کامن چیز ہے پرنسپلس. کچھ ہوتے ہیں ویلیوز, کچھ ہوتے ہیں پرنسپلس. پرنسپلس آپ کو مد نظر رکھتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم زندگی کے ساتھی چن رہے ہوں تو one of the principles could be honesty, one of the principles could be humility, عاجزی, عجز. one of the principles could be respect. ایک بندہ اپنی ماں کا ادب نہیں کر رہا, آپ کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آئے گا. choose right now. رہنمائی یہی رہنمائی. principles are the guide. دیکھیے ہمارے پاس, میں یہ بتا رہا ہوں, کون بتائے گا یہ کہ ایک تو غلطی سے میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن پیرنٹس بتائیں گے. پیرنٹس, اگر پیرنٹس, میں آپ سے عرض کروں کہ پیرنٹس ڈسٹارٹیڈ نہیں ہے, دے ہیو ٹو ٹیل دیئر کڈس اینڈ دیئر ڈاٹرز, ٹھیک ہے, پرنسپلس کو فالو کریں. اینڈ دے ہیو ٹو بی پرنسپل سینٹرڈ دیم سیلوز. ان کو زندگی کا مرکز محور پرنسپلس نہیں ہونا ہے, اصول جس کو اصل کہتے ہیں, جو یونیورسل ہے. سچ بولنا ہے جی, جھوٹ نہیں بولنا, آرٹیفیشیلٹی کے اوپر نہیں جانا, ٹھیک ہے. کردار کو تھوڑا سا فوکس کر لیں. یہ دیکھ لیں لڑکا کماتا تو اچھا کما رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں حلال سے کما رہا ہے, امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انگلش لینگویج بہت خوبصورت لینگویج ہے, اچھی زبان ہے, لیکن دیکھیے گا کہ کیا آپ اپنے بچے کی اس کی کریٹیوٹی تخلیق تو نہیں ماری جا رہی انگلش کے چکر میں, وہ آپ سے بات تو نہیں چھوڑ رہا. ٹیچرز, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دونوں گائیڈنس ہے اس کے اوپر, کیونکہ پرنسپل اٹ سیلف ایک وسیع موضوع ہے. مجھے بار بار اپنے وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی باتیں کھول رہی ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے. بہت کچھ ہے ایسا جو کہ ہم لوگوں نے بتانا ہے, بہت کچھ ایسا ہے, ایسے بہت سارے زندگی کے پہلو ہیں جو کہ تشنا ہے, جن پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ گائیڈنس, جب ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو گائیڈنس پہ بات بالکل بھی نہیں کی جاتی ہے. جو پیرنٹس اور ٹیچر کے درمیان, جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ہے. گائیڈنس کے لیے سب سے مسٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹرسٹ. حسن صاحب نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے ٹرسٹ اور اس کے بعد رہنمائی. اور ایک آپ کا اصول تھا اور جس کو آپ اسے کریں, آپ مجھے کس پہ کریں, کون کس پہ اعتماد کر سکتی ہیں بچیاں,
جس کو آپ سے کوئی غرض نہ ہو، جس کا آپ سے کوئی بینیفٹ ہوگا، خاص طور پہ اس انوائرمنٹ میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ڈسٹارٹ کر رہے ہوں گے یا وہ اپنے اینڈس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو مجھے اس صورت میں جو واحد فگر نظر آتے ہیں آپ کی امیجیٹ فیملی، آپ کے والدین ہیں، جن پہ آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کر سکتی ہیں، جو کہ جن کو بچوں سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ان کی بیٹی. میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، عمومی طور پہ جتنے ہمارے والدین سے ملتے ہیں تو آپ ان پہ بہت اعتماد کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیز آر دا فرسٹ فگرز جن پہ آپ اعتماد کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے، حسن صاحب نے ہمیں بہت اچھی طرح سے گائیڈ کر دیا ہے کہ ٹرسٹ کن پہ کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹ کن پہ نہیں ہو سکتا ہے. رہنمائی لیں ان لوگوں سے لیں جو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان سے رہنمائی لینی چاہیے ہے، اور ان پر ٹرسٹ کیجیے. ایگو بیچ پہ مت لائیے. رہنمائی لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ماہرین سے رائے لے سکتے ہیں، ان کی رہنمائی لے سکتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کا وقت یہیں تک تھا. آج کا موضوع رہنمائی، اس پر بہت اچھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی آپ سے اسی سیٹ پر ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ سید حسن بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ نیکسٹ ویک بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. نئے موضوعات کے ساتھ آئیں گے، نئی بات ہوگی، نیا موضوع ہوگا، اور ایک نئی جدت کے ساتھ، لوہے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم موجود ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے افشاں آصف کو اور حسن صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.